بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں 3 ہٹی میں بجلی کی طویل لوڈ بندش پر مکینوں کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ سراپا احتجاج کے بعد کے الیکٹرک کو بجلی بحال کرنا پڑی۔ مظاہرین سے متحدہ ایم پی اے عامر صدیقی کا بھی اظہار یکجہتی۔ رکن سندھ اسمبلی نے جی ایم کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ 3 ہٹی میں احتجاج کے بعد بجلی بحال۔ 24 گھنٹے سے زائد بجلی کی بندش پر شہری غم و غصے میں مبتلا۔ مکین بجلی کی بندش پر سڑکوں پر آ گئے اور شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین سے یکجہتی کے لیے متحدہ ایم پی اے عامر صدیقی بھی پہنچ گئے۔ عامر صدیقی نے کہا کہ بجلی کی بندش نیپرا قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جو نیپرا کے رولز ریگولیشن ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہاں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ بریکر بند کریں، سی ایم ڈی کو آف کر دیں، پورے علاقے کو بند کریں۔ یہ بالکل بھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بل نہیں بھر رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیں ان کے میٹر کاٹیں، کنڈا اتارنا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر غیر قانونی طور پر پی ایم ڈی بند کرنا، جس کے اوپر میں نے ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او کو لیٹر لکھا کہ آپ ان کی جی ایم بھادر آباد نوید محمود کی ایف آئی آر لاؤنچ کریں کہ انہوں نے کس اتھارٹی کے تحت پی ایم ڈی کے بریکر کو کھولا ہے۔ طویل دورانیہ کی بندش پر شہریوں نے شکوہ کیا کہ بل ادا کرنے والے بھی یہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ 24 گھنٹے سے زائد بجلی بند ہونے پر ہزاروں روپے کی ادویات بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ میری میڈیسن آدھی سے زیادہ فریج میں رکھی جاتی ہے، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ اب یہ بتائیے جو ایکسپائر ہو جائے گی اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک تو ہم پہ بجلی کے بل 20,000 25,000 30,000، پھر کیا ہم اپنی دوائیاں بھی میڈیسن بھی خراب کریں؟ ہم کہاں سے لائیں؟ دوسری جانب کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ علاقے میں 7 کروڑ سے زائد رقم واجب الادا ہے۔ کراچی 3 ہٹی مارٹن روڈ کے علاقے میں جو بجلی منقطع کی گئی تھی وہ بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کی گئی تھی۔ یہاں پہ جو واجب الادا رقم ہے وہ تقریباً 7 کروڑ روپے سے زائد تجاوز کر جا چکی ہے۔ تاہم علاقے مکین کی طرف سے بلوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کی بنیاد پر جو ہے بجلی کی فراہمی واپس بحال کر دی گئی ہے۔ دیکھیں، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بلوں کی بروقت ادائیگی اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی چوری کی جو شرح ہے اس میں کمی انتہائی ضروری ہے۔ ایم پی اے عامر صدیقی نے بجلی کی بندش کے معاملے پر تھانہ جمشید ٹاؤن کو جی ایم بہادر آباد نوید محمود کے خلاف غیر قانونی طور پر بجلی منقطع کرنے پر مقدمہ درج کرنے کے لیے خط بھی ارسال کر دیا۔ پرچہ لیک، ایم ڈی کیٹ کے امتحانات مسترد۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا میڈیکل جامعات اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ۔ پرچہ لیک ہونے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ڈاؤ یونیورسٹی کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ میر کیریو کی رپورٹ۔ کیٹ کے امتحانات کا پرچہ لیک کیوں ہوا؟ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ایم ڈی کیٹ کو کرپشن کا ذریعہ قرار دے دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی سے تفتیش کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ وائی ڈی اے پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر عمر سلطان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں میرٹ پر لوگ آئیں، جو لوگ پیسے دے کر آئیں گے وہ آگے چل کر میڈیکل ایجوکیشن کا بھی حال خراب کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپر لیک نہ ہو، میرٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو 6 مہینے سے تیاریاں کر رہے ہیں وہ میرٹ پرویل ہو اور وہ لوگ ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں وہ میڈیکل کالجز میں آئیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو پیسے دے کے لوگ آئیں گے وہ آگے چل کے میڈیکل ایجوکیشن کا بھی وہ حال کریں گے، وہ ڈاکٹر بن کے بھی یہ حال کریں گے۔ وائی ڈی اے اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ اور ایف آئی اے سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں، یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے نا وہ ایک مافیا ہے جو اربوں روپے ہر سال کماتی ہے۔ اب اس کو بند کرنا ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو ایف آئی کی انکوائری میں جن لوگوں کے نام آئے یا ہم نے بھی ان کو بتایا تھا کہ جہاں سے لیک ہوا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کا مقصد ہے کہ ایکشن نہیں ہوا تو اس کا مقصد ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے۔ اس مرتبہ بھی آپ یہ سمجھیں نا کہ فی کینڈیڈیٹ سے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لے گئے ہیں، تو یہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ اس کے جو ہے نا قتل میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہے نا ایک جوڈیشل انکوائری ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ اس کے جو بھی قتل میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے۔ اگر یہ پروف بھی ہوتا تو اس کے بعد بھی اس طرح جو ہے نا ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی اور اسلام میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے اس کو جلانا اور اس طرح۔ پی ایم اے اور وائی ڈی اے کے رہنماؤں نے ایم ڈی کے ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ کیا، جبکہ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی بھی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔
محکمہ پبلک ہیلتھ میں 1000 سے زیادہ امیاں خالی. صوبائی وزیر سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اجلاس میں انکشاف. واسا اور کراچی واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو پانی فراہم کریں. اجلاس میں MRD کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. عاجز جمالی کی رپورٹ. محکمہ پبلک ہیلتھ میں 1000 سے زائد خالی اسامیاں کیسے پر کریں؟ کراچی اور حیدرآباد میں پانی کی فراہمی کیسے ممکن ہو؟ سعید غنی نے طریقہ بتا دیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت ہوا. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں واٹر بورڈ اور حیدرآباد میں واسا کی ذمہ داری ہے کہ شہر کو پانی فراہم کرے. پورے صوبہ سندھ کے اربن اور رورل ایریاز میں واٹر سپلائی اور ڈرینیج کی اسکیمز کرتے ہیں، سوائے ان علاقوں کے جہاں پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جورسڈکشن ہے جو کارپوریشن بن گیا ہے، اور جہاں پر حیدرآباد میں واسا کی جورسڈکشن ہے. تو ان علاقوں کے علاوہ ہم کام کرتے ہیں. تو کراچی میں موسٹلی جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی حدود ہیں، تو وہاں پر پبلک ہیلتھ کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہاں کام کریں. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ میں ملازمتوں کی 1000 سے زائد اسامیاں خالی ہیں، اب ملازمتیں دی جائیں گی. اس میں 14% جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں، باقی ڈیزیز کوٹے پر آئیں. تو اب جتنے ڈسٹرکٹس یہاں مینشن ہیں، اللہ کرے سارے لوگ زندہ رہیں، کسی کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ نہ ہو، وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزاریں. لیکن بدقسمتی سے جو لوگ جن ضلعوں سے جن کا تعلق تھا، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے بچوں کو جو ہے یہاں ملازمتیں دی گئی. MRD جدوجہد میں گوٹ پنہل خان چانڈیوں کے شہداء کے متعلق غلام قادر چانڈیوں نے قرارداد ایوان میں پیش کی، جس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پنہل خان چانڈیوں کے 16 شہداء کے لیے ستارہ جرت کا اعلان کیا جائے. والد محترم مرحوم پنہل خان چانڈیو عمر رسید حالت میں ان کے بھی گرفتار کیوں. مجھے بھا شہید غلام عباس چانڈے کے بھی گرفتار کرے وہ جو ٹارچر تھو جو کچھ تو تاریخی کو حصو بنجیو. پینل آف چیئر پرسن ریحانہ لغاری نے قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کے حکم نامہ پڑھ کر سنایا، جس کے تحت سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. وفاقی آئینی عدالت ہر صورت میں بنائیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین سازی اور قانون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی. 19ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی، مگر اب کچھ بھی ہو میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے. کہ الیکٹرک سے متعلق خاتون وکیل کے سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ حکومت کے الیکٹرک کی مونوپولی توڑنے کے لیے کام کرے. ممتاز جمالی کی رپورٹ. فیصلے کہاں ہوں، بلاول بھٹو نے حل بتا دیا. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ٹوک الفاظ میں آئینی عدالت کی حمایت کر دی. کہا آئین سازی اور قانون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی. 19ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی، مگر اب کچھ بھی ہو میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے. جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ 3 اور نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا وہ طریقہ بدلنا پڑا جو پوری دنیا میں رائج ہے. امریکہ میں پوری پارلیمان ججز کے تقرر کا فیصلہ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آج تک مارشل لا نہیں لگا. اس لیے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی دوسرے وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے اور لوگوں کو انصاف مل سکے. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تختے دار پہ نہ چڑھایا جائے. ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت سارے مسئلے کی اپنی جگہ، تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے. بلاول بھٹو نے مزید خطاب میں کہا کہ امریکہ میں پارلیمان ججز تعینات کرتی ہے، اس لیے آمریت مسلط نہیں ہوئی، لیکن پارلیمان کو دھمکی دی گئی. آپ ججز کے معاملے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور دھمکایا گیا ہے. 18ویں ترمیم پھاڑ کر پھینک دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ اصلاحات ضروری ہے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں 45 سال بعد انصاف ملا ہے. یہاں 2 بھائیوں کو پھانسی دی گئی، پھر پتہ چلا کہ وہ بھی بے گناہ تھے. ایسے حالات میں اصلاحات کیوں نہ کی جائے. ممتاز جمالی، سٹی 21.
KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات کی کارروائیاں، ایمپریس مارکیٹ کے سامنے چائے کے ہوٹل مالکان کا احتجاج، روڈ ٹریفک کے لیے 1 گھنٹہ بند رہا۔ پولیس نے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرا دیا۔ انوشا جعفری کی رپورٹ۔ صدر میں ہوٹل مالکان کے صبر کا پیمانہ لبریز، تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر شدید احتجاج۔ صدر میں ایمپریس مارکیٹ کے سامنے KMC کے انکروچمنٹ سیل کے خلاف چائے کے ہوٹل والوں نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے باعث روڈ 1 گھنٹہ تک ٹریفک کے لیے بند رہا۔ مظاہرین نے سڑک پر کچرا رکھ کر آگ لگا دی۔ چائے کے ہوٹل مالکان نے الزام عائد کیا، ہم سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں، پیسے نہ دیں تو ہوٹل کا سامان تجاوزات کہہ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ KMC والے جو ہے یہاں پر بار بار آتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے تاکہ بتا ہم دے سکے۔ یہ لوگ جو ہے نا 30-30 ہزار روپے بتا مانگ رہے ہیں۔ بتا نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا ان لوگوں نے ہمارا ہوٹل کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے۔ ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، آ کے سامان اٹھاتے ہیں اور پسٹل دکھاتے ہیں، بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی آیا تھے پسٹل دکھا کر بچوں کو ڈرانے کی کوشش کیا تھا اس نے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہ ہمارا سامان واپس کر دے۔ مظاہرین نے مسئلے کی حل کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا، جس سے ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں نے کچرا ٹیکس کے خلاف عدالت جانے کا عندیہ دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ کچرا ٹیکس کے خلاف تمام بلدیاتی اداروں کو یکجا کریں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ وسائل محدود، مسائل بے شمار، پھر بھی عزم ہے جواں۔ گلشن ٹاؤن کی 2 عمارتوں میں 6 اسکول قائم ہیں۔ ان عمارتوں کی تزئین و آرائش اور سہولیات کی فراہمی کے بعد امیر جماعت اسلامی منم ظفر نے افتتاح کر دیا۔ منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں نے محدود وسائل کے باوجود کئی شعبوں میں عوام کی سہولیات کے لیے کام کیا۔ کچرا ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ٹاؤن جو ہے وہ اختیارات سے بڑھ کر، جو ان کا اختیار ہے اس سے بڑھ کر، جو وسائل ہیں ان وسائل سے بڑھ کر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے پر ہم نے جتنے پارکس تھے ان پارکس کو ڈیولپ کیا ہے اور صرف 10 مہینے میں الحمدللہ ہمارے 9 ٹاؤنز میں 100 سے زائد پارک ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اسکولوں کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے۔ دیکھیے ہم تو اس بات کی مذمت ہی کریں گے، ہم اس کے خلاف جو میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس ہے جو عائد کیا گیا، ہم اس کے خلاف بھی کورٹ میں ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین گلشن ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جبکہ وائس چیئرمین ابراہیم صدیقی نے کچرا ٹیکس کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اور الحمدللہ کام کیا ہے ہم نے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو تو خوبصورت جو تو بلڈنگ تیار ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے گاربیج ٹیکس کی تو انشاءاللہ عدالت جائیں گے۔ گلشن ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق ایجوکیشن کے شعبے پر توجہ مرکوز کرنے سے عوام کا سرکاری اسکولوں پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ کیمرامین عفران خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اسٹریٹ کرمنل سے تنگ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے نے کام شروع کر دیا، کیمرے لگنا شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بریفنگ، سینٹرل پولیس آفس میں کنٹرول روم اور ڈیٹا سینٹر قائم کر کے ویڈیو وال قائم کر دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کو محفوظ شہر بنانے کی جانب اہم پیش رفت، سیف سٹی پروجیکٹ نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ سینٹرل پولیس آفس میں کنٹرول روم اور ڈیٹا سینٹر قائم کر کے ویڈیو وال لگا دی گئی ہے، جہاں سے 35 کیمروں کے ذریعے 7 مقامات کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ آئی سندھ نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مختلف مقامات پر 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے، 300 پول سائٹس اور 18 دیگر اہم مقامات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ بجاج اتھارٹی سے منظوری کے بعد 200 کھمبوں کی کھدائی شروع کر دی گئی، 50 کھمبے نصب کر دیے گئے، جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ کیمرے، مانیٹرنگ آلات اور آپٹیکل فائبر ہوائی اور دیگر کمپنیوں سے حاصل کر کے کراچی میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 خصوصی گاڑیاں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ 18 تھانوں میں POP سائٹس کے قیام کے لیے سروے اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر شارع فیصل پر قائم کیا جا رہا ہے، جس کے لیے زمین حاصل کر کے NRTC کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اب تک کی پیش رفت نگرانی اور فوری رد عمل کے حوالے سے کراچی کو محفوظ بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ منصوبے کے کئی اہم سنگ میل حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب تک کی پیش رفت قابل تعریف ہے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار، وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری رحیم شیخ اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کورٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست دائر۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے ہائی کورٹ کے سرکٹ بینچ میرپور خاص کو بھیج دی۔ ڈکیتی کے دوران شہری کو قتل کرنے کا کیس۔
जज अजीजुर रहमान जुनेजो ने 2 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। मुलजिम वकार उर्फ बांटू को मजमूई तौर पर 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 17 फरवरी को एक्स को ब्लॉक किया, आप हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, ट्विटर को भेजा गया लेटर कहाँ है। अदालत ने आइंदा समाअत तक एक्स से खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर्स की इंटरव्यूज की वीडियोस पब्लिक ना करने का केस। शहरी आमिर बलोच की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 12 तलबा के दाखिले मनसूख करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तलबा को बिना किसी इम्तियाजी सलूक के दाखिले दिए जाएं। NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दोबारा गिनती के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब्दुल हकीम बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में वजारत दिफा, दाखिला और पुलिस हकाम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने की भी हदायत कर दी। के डायरेक्टर कॉलेजेस ने कराची के सरकारी कॉलेजेस में मतलूबा मजमून के मुताबिक असातिज़ा की कमी का इंकशाफ कर दिया। महकमे कॉलेज में असातिज़ा की तकर्रियाँ, तबादलों और इजाफी छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस का सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी का इंकशाफ। कॉलेजेस में मतलूबा मज़मून के मुताबिक असातिज़ा की कमी है। वज़ीर तालीम की हिदायत पर असातिज़ा की तकर्रुर, तबादले और इजाफी छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टर कॉलेजेस नवेद रब बोले, तकर्रुर और तबादलों पर दिसंबर तक पाबंदी आयद की गई है। असातिज़ा का डेटा जमा किया जा रहा है। नई भर्तियों के लिए जल्द लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। अभी ट्रांसफर्स भी हुए हैं, अभी कुछ पोस्टिंग्स भी नई आई हैं, कुछ प्रमोशंस भी हुए हैं, तो ये डेटा जो होता है ये शफल करता रहता है। अब हम एक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। दरअसल जहाँ टीचर्स ज़्यादा मौजूद हैं सब्जेक्ट्स के लिहाज से, उनको उन जगहों के ऊपर प्लेस किया जाए जहाँ पे टीचर्स की कमी है या जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें एक इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए जो थोड़ा स्टैटिक हो, जहाँ पे हम अपना ये डेटा आसानी के साथ मुरतब कर सकें। असातिज़ा की तैनाती कॉलेज की ज़रूरत के मज़मून के मुताबिक होगी। असातिज़ा की तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी दिसंबर तक लगाई गई है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आइमा खान, सिटी 21। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल की एमरजेंसी में पहली बार जदीद एक्सरे मशीन नस्ब। अब तमाम एक्सरे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। बच्चों को एक्सरे कराने के लिए बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। बच्चों के सरकारी अस्पताल में बड़ी सहूलत फराहम। NICH की इमरजेंसी में एक्सरे मशीन नस्ब। एक्सरे मशीन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जानिब से लगाई गई। इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर हयात बुजदार ने कहा कि इमरजेंसी में एक्सरे मशीन की बहुत जरूरत थी। 24/7 हम जो है पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरे प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे है जिसको हम पूरे ER डिपार्टमेंट में कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके साथ क्योंकि ये हमारे पास फैसिलिटी काफ़ी अरसे से लेकिन थी, हम अपने पेशेंट जो है एक्सरे के लिए गवर्नमेंट का यहाँ जो दूसरा सेटअप है वहाँ पे हम भेजते थे। अब इससे ये हुआ है कि हम यहाँ पे किसी भी टाइम हमने अपने ER में एक सिस्टम रखा है, तो हम अपने पेशेंट को यहाँ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अब्दुल हफीज मंगी ने कहा कि रोजाना बच्चों को एक्सरे के टेस्ट की जरूरत होती थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अस्पताल में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। एक्सरे डिपार्टमेंट का इफ्तिताह अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिल सडल ने किया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सोने की कीमतों में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में सोने के नए नर्ख मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह छू गए हैं। आलमी मार्केट में $11 के इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1100 रुपये और 10 ग्राम सोने में 943 रुपये का इजाफा हुआ। 1 तोला सोना तीसरी सेंचुरी के करीब पहुँच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख में इजाफे के बायस मुकामी सतह पर फ़ी तोला सोना 1100 रुपये इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,73,000 रुपये पर जा पहुँचा। टैक्स साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। FBR का साफ पैगाम, आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। साफ कहा कि सालाना 6 लाख या इससे ज़ायद आमदन हासिल करने वालों को
गोशवारे लाजमी जमा कराने हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर, तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। FBR ने वाजे कर दिया। FBR ने टैक्स दिहानदान को कानूनी जिम्मेदारी फौरी पूरी करने की हिदायत कर दी। सालाना 6 लाख से जायद आमदनी पर गोशवारे लाजमी जमा कराने होंगे। फ्लैट या जायदाद और गाड़ी रखने वाले भी गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों पर जुर्माने होंगे। FBR के मुताबिक IRIC के जरिए रिटर्न जमा कराने के अमल को आसान बनाया गया है। FBR ने वेबसाइट पर रिटर्न जमा कराने के तरीके की तफसील भी जारी कर दी। पाक चीन दोस्ती अजीम से अजीम तर की जानिब गामजन है। अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की चीनी कौंसलेट में तकरीब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी और दीगर की शिरकत। ये रिपोर्ट देखिए। मजबूत और जदीद चीन की जानिब सफर, मुख्तसर वक्त में दुनिया की सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल। अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की पुरवकार तकरीब की मेजबानी के फराइज चीनी कौंसल जनरल योंग डोंग ने अंजाम दिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और दीगर की शिरकत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब में कहा, पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामजन हैं। तवन्नाई के जदीद ज़राए, डिजिटल कनेक्टिविटी और सनतकारी के शोबों में मिलकर काम करते रहेंगे। आज का दिन चीन की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत ही कम अरसे में चीन ने खुद को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुमालिक में शामिल किया। From our collaborative efforts in infrastructure development to energy sector, our relationship has continued to flourish. The China-Pakistan Economic Corridor has played a pivotal role in strengthening these ties, and Sindh has been at the forefront of this partnership. As we look ahead, the scope of our cooperation remains vast. Our pragmatic collaboration in various sectors such as infrastructure, agriculture, technology and education is a testament to our shared vision for progress. तकरीब में पाकिस्तान और चीन के कई आला हुक्काम ने भी शिरकत की। कराची में बंदरगाह के करीब एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जो चंद साल नहीं बल्कि 100 साल पुराना है। जैक्सन पुलिस स्टेशन सिंध पुलिस की दीगर इमारतों की तरह अहमियत का हामिल होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। तारीखी इमारत बरतानवी राज में सन 1924 में तामीर की गई। राज अख्तर की रिपोर्ट। कराची की बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर ये पुलिस स्टेशन क़याम पाकिस्तान से 30 बरस कबल बरतानवी राज में सन 1924 में तामीर किया गया। इस अहम और हसास तरीन थाने को मिशनरी डॉक्टर जैक्सन के नाम पर रखा गया। ये नाम आज भी इस पुलिस स्टेशन के साथ इलाके की भी शनाख्त है। पहाड़ी पत्थरों को जोड़कर चूने और मट्टी के गारे से तामीर की गई पुलिस स्टेशन की इमारत आज भी अपनी असल हालत में बरकरार है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये जेटी TPX की जेटी जो है ये कैमाड़ी की जेटी कायम थी। तो इस जेटी पर आने जाने वाले जहाज़ों के लिए, आने जाने वाली तिजारत के लिए और यहाँ के मज़दूरों के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक थाने का, एक पुलिस के निज़ाम की अशद ज़रूरत महसूस करके सर जैक्सन के नाम पर पुलिस स्टेशन जैक्सन कायम किया गया, जो 1924 में इमारत जिसकी इस वक्त जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं ये मौजूद है। 1000 गज से जायद रकबे पर मुहित पुलिस स्टेशन के जिस शोबे पर नजर दौड़ाएं वो माजी की अक्कासी करता नजर आता है। कदीम पुलिस स्टेशन की दरो दीवार ही नहीं, खिड़कियां और दरवाजे भी माजी में झांकने का दरीचा हैं। जमीन से बालाई मंजिल का सफर भी लकड़ी के मजबूत तरीन जीने पर चढ़कर ही मुमकिन हो पाता है। थाने के हवालात ही नहीं, असलहा और दीगर रिकॉर्ड रखने वाले शोबाजात भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तारीखी विरसे की हैसियत रखने वाले पुलिस स्टेशन में 70 बरस पुरानी FIRs का रिकॉर्ड भी मुकम्मल महफूज है। क्योंकि ये कौमी असासा एक तरह से बन गया है, तो हमसे भी जहाँ जो कुछ बन सकता है हम उसके अंदर कोशिश करते रहते हैं कि इसमें कोई चीज़ नुकसान ना हो, कोई चीज़ टूट फूट ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो। पुलिस की जॉब के साथ साथ हम इस इमारत की हिफाजत की भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और इसके रिकॉर्ड की भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हिफाजत करते हैं। 100 साल तारीख का हामिल कराची का जैक्सन पुलिस स्टेशन आज भी पूरी आबोताब के साथ न सिर्फ अमन व अमान के क़याम में किरदार अदा कर रहा है बल्कि माजी की यादों को भी ताज़ा किए हुए है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मैं राज अख्तर, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त